الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا سيدي يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی اس پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اللہ جل جلالہ وعتم نوالہ وعظم شانہ تی حمد و ثناء بعد نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر
ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام علیہ رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد تے لا تعداد درود و سلام۔ سامعین عزیز محترم، عزیزان غرامی، حضور دے غلاموں، حضور دے نا تے اپنی جاناں نو وقف کرن والے ہو، سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہو تے ایمان جیسی دولت حاصل کرن والے ہو، اللہ رب العزت نے سانو او محبوب عطا فرمایا ہے جدی صورت بھی سارے نالوں اعلیٰ ہے تے سیرت بھی سارے نالوں اعلیٰ ہے۔ سونے نبی دی صورت بھی بے مثال ہے تے سیرت بھی بے مثال ہے۔ کائنات اندر میرے نبی دی صورت ورگا بھی کوئی نہیں تے سرکار دی سیرت ورگا بھی کوئی نہیں۔ دنیا جہان اندر ایڈا سونا رب نے صورت والا بھی کوئی نہیں بنایا تے ایڈا سونا کردار والا سونا بھی کوئی نہیں بنایا۔ قرآن کریم دا ایک ایک لفظ جڑا ہے سرکار دی امتنات دے اتے نازل ہے۔ اللہ فرماندہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونے محبوب میں تینوں خلق عظیم دا تاجدار بنا کے بھیجیا ہے۔ قرآن سارا ضابطہ حیات ہے۔ قرآن سانو او دس دائے کہ اگر اسی قرآن تے عمل کریے تے ساڑی سیرت بھی کمال ہو جائے تے صورت بھی کمال ہو جائے۔ کیوں؟ اے حضور تے نازل ہویا ہے، اے ساڑے واسطے راہ ہدایت تے سر چشمہ ہدایت ہے تے جیڑی شے سرکار تے نازل ہوئے بندہ او دے تے عمل کرے تے او سر چشمہ ہدایت وال راہ وال پہ جاندہ ہے تے سرکار دے اپنے طریقے دا کی کمال ہوئے گا۔ تو اسی گال میری نہیں سمجھے، میں تانوں آسان لفظاں میں سمجھانا ماں۔ قرآن نازل ہویا ہے سرکار دی 40 سال دی عمر تو بعد، اعلان نبوت تو بعد 23 سال دا عرصہ جڑا ہے قرآن دا نزول دا ہے۔ 40 سال دی عمر تو پہلے قرآن نازل نہیں ہویا۔ 40 سال تو پہلے قرآن نہیں نازل ہویا، تو 40 سال تو پہلے دا جڑا مصطفیٰ دا کردار ہے او کی ہے۔ حضور دا کردار او نہیں کہ جڑا قرآن چ لکھیا ہے، بلکہ قرآن ہوئے جڑا حضور دا کردار بنے۔ جویں حضور نے زندگی گزاری، جویں حضور نے کردار اپنایا، جویں حضور نے اپنی زندگی دے افکار نو گزاریا، ایویں اللہ نے قرآن نو نازل کر کے دس چھڑیا لوگو اے جے میرے مصطفیٰ دی زندگی انج زندگی گزارو گے تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک پہلو حضور دی سیرت دا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ سونے میں تینوں خلق عظیم دا تاجدار بنا کے بھیجا۔ تاجدار ایک ہوندا بڑا اچھا خلق رکھن والا، بڑا یار بڑا بندے دا اخلاق ہے، بڑے اخلاق نال بولدا ہے۔ ایک کے ویس تاجدار جدے تو اتے گل کوئی نہیں، کائنات وچ مصطفیٰ دے خلق دا مقام ایسی او جڑے جان دے دشمن سننا او بھی آندے سن سعادت تے امین ویکھنا تے محمد دی ذات نو ویکھ لے جا کے۔ جان دے دشمن اور اتنی کٹر دشمنی کہ اعلان پہ ہوندے نے جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر ماذا اللہ لے کے آئے گا انہوں انہیں اونٹ نام چ ملن گے۔
اور پیشکشاں ہو رہی نے، آفراں ہو رہی نے، لیکن جدو امانت رکھوان دی واری آئی نا تے پھر ابو جال دے دروازے تے کوئی نہیں گیا، ابو لہب دے دروازے تے کوئی نہیں گیا، سکا دشمن بھی ہے، امانت واری آیا مصطفیٰ دے دروازے تے وے، انہوں پتہ ہے او وے جیڑا خلق عظیم دا تاجدار بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور دا خلق کی سی، اخلاق کی سی، اور حضور دی تعلیمات کی نے، جڑا بندہ سرکار دی تعلیمات تے عمل کردہ جائے وہ کامیاب ہوندہ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی رسول حضور دا صحابی ہے، ملک شام دے اندر موجود ہے جس وقت سرکار نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، آؤ بھائی میں اللہ دا نبی ہیں، توڑے سارے بت جڑے نے چوٹے نے، ایک خدا سچا ہے۔ اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق بھی کلمہ پڑھیا، دیگر صحابہ چند ایک صحابی نے دو چار، او بندہ ملک شام چو واپس آیا نا تے آنیا ساری نا بھجدہ ہویا حضور دی بارگاہ چاہیا، تو حضور نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، کہنے لگا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں نو کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور دا اخلاق ویکھو تو خلق ویکھو تے وعدے دی پاسداری ویکھو تے حضور دا کردار ویکھو۔ سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے، اس بندے نے پوچھ دینے ہوئے تو آیا تے آ کے کلمہ پڑھ لیا، حضور نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے تو کوئی دلیل بھی نہیں منگی، تو کوئی دلیل بھی نہیں منگی۔ انہیں آکھیا سونے نے اعلان کرن وچ دیر کر چھڑی ہے، میں تے بڑی دیر دا دیوانہ بن گیا ہویا، میں تے بڑی دیر دا دیوانہ میں اعلان کرن جو سونے نے دیر کر چھڑی ہے۔ آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا، وہ کہنے لگا حضور میں تے بڑی دیر دا حضور دا غلام بن گیا وہاں، اے تے سرکار نے جڑا اعلان دیر نل کیتا ہے، میں تے بڑی دیر دا سرکار دا نام جپن والا ماں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے میں نو دس دے صحیح گل کیے، وہ کہنے لگا میں حضور کو کوئی شے لئی، کوئی شے دی خرید و فروخت دا معاہدہ ہویا، میں کہ سرکار تسی ایتھے بوو اس کھو دے کول بوو، میں جیڑا وجا کے پیسے لے آواں۔ وہ بندہ آندا میں اپنے گھر وچ چلا گیا، میں جس ویلے گھر وچ چلا گیا کماں چ بیزی ہو گیا، مینوں یاد ہی نہ رہیا کہ میں سرکار نو اتھے بٹھا کے آیا ہاں، اے میں حضور دے اعلان نبوت تو پہلے دی زندگی دسنا وا پیا، سرکار نے علیہ اعلان نبوت نہیں کیتا، حضور علیہ نبی دا اعلان نہیں کیتا، علیہ قرآن نازل نہیں ہویا، پر اللہ دے اپنے محبوب نو اپنے یار نو انجدہ بنا کے بھیجا ہے کہ کائنات وچ ایہو جا کسے دا یار بھی کوئی نہیں تے ایہو جا کسے دا کردار بھی کوئی نہیں۔ آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا، آندہ ہے میں ایک دن دو دن تین دن گزر گئے، 3 دن تو بعد میں یاد آیا کہ میں تے نبی کریم علیہ السلام نو اوتھے کھلار کے گیا ماں، آندہ ہے میں جڑا ہے پھر بھی میں دوڑیا نہیں، میں نو ہے کہ حضور بھی چلے گئے ہونگے، آندہ میں اپنا کم کاج کر کے میں حضور دے کروال چلا گیا، حضور دے کروال چلا گیا، اپنا کم کاج کر کے جس لئے سرکار دے کروے جا کے دستک دیتی، اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کون ہے؟ میں کیا میں محمد بن عبداللہ نو ملنا چاہنا ماں، وہ بندہ حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا حضور تے 3 دن ہو گئے نے کر نہیں آئے، جس لئے 3 دن دا اعلان سنیا، وہ بندہ انہیں دوڑ لا چھڑی، دوڑ دا اس کنویں وچ گیا، جا کے ویکھیا تے سرکار اتھے ہی بیٹھے ہوئے نے، وہ کہنے لگا حضور تسی کر واپس چلے جانا سی، فرمایا میں وعدہ خلاف نہیں، میں تیرے نال وعدہ کر کے گیا سا کہ میں ایتھے کھڑا ماں، تو میرے نال وعدہ کر کے گیا سا کہ میں ہونے آ جاواں گا، میں 3 دن تو ایتھے کھڑا ماں، آندہ ہے میں بڑا متاثر ہویا، ان کی ہوندہ ہے میرے حالات کی نے، میری زندگی دا فکار کیے، رات نو سونا ماں، تامی حضور دے خیال آندے نے، دن نو اٹھنا ماں،
تامی حضور دے خیال آندے نے میں کم کاج کرنا وا تامی خیال مصطفیٰ دا آندا ہے میں جو بھی کرنا وا حضور دے خیال آندے جاندے نے آندا میں ملک شام وچ جس لے سفر تو واپس آیا مینوں کدے دسیا تینوں پتہ لگا ہے محمد بن عبداللہ نے نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا ہے آندا ہے میں انی گل سنی میں ہر شے چھڑ کے حضور دے قدماں چا گیا سونیا تسی تے اعلان بعد وچ کیتا ہے میں تانوں صادق و امین پہلے تو ہی من لیا ہے فرمایا عرض کی تھی حضور تسی تے بعد وچ اعلان کیتا ہے میں تے پہلے دا منیا بیٹھا اے حضور دا کردار ہے کاش کہ کدی اسی بھی ایسا کردار اپنا لیں کدی ساڈا بھی کردار ایسا ہو جائے کدی ساڈی بھی سوچ ایسی ہو جائے کہ اسی حضور دے کردار دے مطابق اپنی زندگیاں نو گزاریے حضور دے فرمان دے مطابق اپنی زندگیاں نو گزاریے آؤ مسلمان بھائی توجہ فرمان دے جانا میں حضور دے کردار دی گل پیا کرنا چاہنا وا کسے بندے پوچھیا اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ کو لو پوچھیا اما جی سانو ذرا حضور دے اخلاق دے بارے دسو حضور دا اخلاق کیسا سی حضور بول دے کہ جسن حضور دا خلق کیسا سی اما جی فرمان لگیا تو قرآن نہیں پڑھیا عرض کی تھی پڑھیا ہے تے فرمایا پھر پر قرآن تینوں پتہ لگے قرآن کی آندہ ہے اللہ دا قرآن آندہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ نے حضور نو خلق عظیم دا تاجدار بنا چھڑے آئے جنہوں رب خلق عظیم عطا فرمائے پھر او دا اخلاق کیسا ہوئے گا او دا کردار کیسا ہوئے گا او دی شان کیسی ہوئے گی میں تینوں ایک اور گل سنا دا جاواں حضرت انس بن مالک فرماندے نے حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے نے میری چھوٹی جنی عمر سی میری ماں نے مینوں حضور دی بارگاہ وچ چھڑ دیتا سرکار دی بارگاہ وچ چھڑ کے فرمایا حضور نو خدمت واسطے قبول فرما لو حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں 10 سال حضور دی بارگاہ وچ رہیا واں 10 سال سرکار دی خدمت کیتی ہے کدی بھی سرکار نے مینوں جھڑکیا نہیں کدی بھی سرکار نے مینوں جڑا وے غصے نال ویکھیا نہیں کدی بھی سرکار نے مینوں جڑا وے اف تک نہیں کیتا جدوں بھی پیش آئے محبت نال پیش آئے جدوں بھی بولے نے مسکرا کے بولے جدوں بھی بولے حضور مسکرا کے بولے نے فرماندے نے ایک دن مینوں حضور نے کسے کم ول بھیجیا میں جان کے ایویں لاڈ نال میرے دل وچ سی کہ میں کم کرنا ہے پر اونجی میں کہہ چھڑیا میں کہ حضور میں نہیں جانا حضور فرماندے نے جا چلا جا آندے نے میں چلا گیا رستے وچ کچھ بچے کھیل دینے پہ میں بھی انہاں نال کھیلن لگ پیا کھیڈ دیاں بڑا ٹائم لنگ گیا سرکار علیہ السلام نے ویکھیا کہ انس ہلے تک آیا نہیں حضرت انس جس ویلے آئے نہیں حضور مسجد نبوی وچوں نکلے تلاش کر دیاں حضرت انس نو ویکھیا جس لے حضرت انس نو حضور نے حضرت انس نے حضور نو ویکھیا حضور نے حضرت انس نو ویکھیا جس لے ویکھیا حضرت انس فرماندے نے میں گھبرا گیا میں پریشان ہو گیا میں ڈرن لگ پیا کہ میں جڑا حکم عدولی کر چھڑیے مینوں سرکار کم بھیجیا سی میں اپنے کم لگ گیا واں میں کھیل کود وچ لگ گیا واں آندے نے میں ڈرنا وا پیا ڈردا سرکار دی بارگاہ وچ آیا حضور علیہ السلام نے مینوں چڑکیا نہیں مینوں ڈانٹیا نہیں بلکہ سرکار میرے ول ویکھ کے مسکراندے نے بے حضور میرے ول ویکھ کے مسکراندے نے پے آدھے نے جس لئے میں حضور دی مسکراہٹ ویکھی تے میرا سارا ہی ڈر دور ہو گیا ہے سارا ڈر دور ہو گیا ہے تے حضور فرماندے نے انس او جڑا تینوں کام بھیجیا سی کہ حضور چلا فرمایا جا فرماندے نے میں کام کرن چلا گیا جڑا لیٹ ہویا جڑا کھیڈ لگ پیا حضور نے او دا ذکر ہی نہیں کیتا
کیسا کریم مالک، کیسے کریم نے. آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا. سن میرے نبی دا فرمان. جڑا بندہ آندا، جڑا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اے چاہندا قیامت والے دن او دا حساب نرمی نال لیا جائے، او دا حساب دے اوتے سختی نہ ہوے، اللہ اونوں جنت دے وے. او تین کم کر لوے، او تین کم کر لوے. یا رسول اللہ او کیڑے تین کم نے؟ فرمایا پہلا کم اے وے کہ او بندہ جڑا وے اگر اس بندے نو کو محروم کرے، اگر اس بندے نو کو محروم کرن والا ہوے او بندہ اونوں عطا کرن والا ہوے. جڑا تینوں محروم کرے تو اونوں عطا کر، جڑا تیرے نال لڑے تو او دے نال صلح کر، جڑا تیرے تے ظلم کرے تو اونوں معاف کرے. جڑا ظلم کرن والے نو معاف کر دے، محروم کرن والے نو عطا کر دے تے لڑائی کرن والے نال جا کے صلح کر لے. میرے آقا دا فرمان ہے او بندہ پکا جنتی ہے. فرمایا تین کام کر لے. جڑا تیرے نال لڑے تو او دے نال صلح کر لے، جڑا تیرے نال لڑے او دے نال صلح کر لے. جڑا تیرے نال تعلق توڑے، جڑا تعلق رکھے او دے نال تے تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں نہ ہے. کمال تے اے وے کہ اگلا بندہ تعلق توڑدا ہے پیا تے تو مصطفیٰ دا غلام بن کے تعلق جوڑن دی کوشش پیا کرنا ہے. اے کمال ہے کہ او تعلق توڑن دیا کوشش کردا ہے پر تو حضور دا غلام بن کے تعلق جوڑن دیا کوشش کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ظہر دی نماز دا ٹائم ہے. تیرے تے میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز واسطے مسجد تشریف لے آئے. جس لئے حضور تشریف لے آئے نا، اذان ہو گئی ہے، لوگاں سنتا پڑھ لیاں نے، اقامت دا ٹائم ہو گیا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اقامت کہنے واسطے کھڑے ہوئے. اقامت کہہ لیں، ادھروں اقامت کہی اور ویکھو انہوں حضور دا کردار کی، سرکار دا کیسا عمل ہے، کیسا کردار ہے. اقامت ہو گئی، حضور جماعت کھڑی کران لگے نے، نال ایک یہودی دا غلام آ گیا. آگے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کی گل ہے؟ حضور میرے مالک نال میری کو گل بات ہو گئی ہے، انہیں میں چھڑنا کوئی نہیں. ہاں جے تسی چلے جاؤ تے میرا کام بن جائے گا. تسی چلے جاؤ تے میرا کام. ہائے ہائے ہائے، یہودی نو بھی پتا سی سونا آ جائے کام بن جاندا ہے. تے جے سونا یہودیاں وال جائے تے یہودیاں دا کم بن جاندا ہے. اسی تے حضور دے غلاماں، ساڈا کم کیوں نہیں بندا؟ پھر اسی کیوں نہ کیے تیرا تیری میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے آندہ حضور یہ تسی آ جاؤ تے ساڑا کم بن جائے گا، میرا کم بن جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ، تانو نماز میں آ کے پڑھانا وا، پہلے میں ایدہ کم کراں وا. صحابہ نے حضور جماعت دا ٹائم ہے، 4 فرض نے حضور پڑھاؤ تے چلیے پھر کر دے رہا جے. نہیں فرمایا نا میرے دروازے دے کوئی آیا ہے، مینوں اللہ نے کھل کے عظیم دا تاجدار بنا کے بھیجیا ہے، مینوں اللہ نے او نبی بنا کے بھیجیا ہے جندا کردار بھی اعلیٰ ہے، جندی گفتار بھی اعلیٰ. حضور نے نماز بعد وچ پڑھائی ہے، پہلے جا کے او دا کم کیتا. اے وے میرے آقا دا کردار اور میرے آقا دا افکار. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور قیامت تے ایمان رکھدا ہے، اللہ اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے، آخرت دے دن تے جڑا ایمان رکھدا ہے نا انہوں چاہیدا ہے. ہن ویکھو حضور ساڈی تربیت کیسی کر رہے ہیں. حضور فرمانے جڑا اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے یا رسول اللہ، پھر فرمایا انہوں چاہیدا ہے اے کام کرے. یا رسول اللہ کیڑا کام کریے؟ فرمایا انہوں چاہیدا ہے او جدوں بھی بولے چنگا بولے، جدوں بھی بولے چنگا بولے، اچھا بولے. تے جے اچھا نہیں بول سکدا نا تو سرکار فرماندے نے چپ رہے.
وہ بولے ہی نہ. کیا اسی حضور دی غلامی دے دعوے دار ہاں کہ اسی بولن لگے سوچنے ہیں؟ کیا سانو بولن لگے اس چیز دا حیا رہندا ہے اسی کیویں بولنے ہیں پہ؟ کیا ساڈی ہر گل دے نال ایک گل ہی نہیں ہوندی؟ کیا اسی اے نہیں ویکھدے کہ سامنے جڑا جدے نال اسی گل کر رہے ہو بزرگ بندہ ہے، چٹی دی داڑھی ہے تے اسی اودے نال بولدے کیویں ہیں؟ اج کل تے کوئی بزرگ تے دور دی گل ہے، لوگ ماں باپ دیا یا نہیں کرتے. ایسے ایسے لوگ ویکھے نے جڑے والدین نو گالیاں پہ دیندے نے. باپ نو ابا بہ جا تینوں کی پتہ ہوے. اس سرکار نے فرمایا جے چنگا نہیں بول سکدا تے چپ رہ. حضور دی حدیث ہے من سامت النجا، جیڑا چپ رہے گا سمجھو وہ نجات پا گیا. چپ رہن والا نجات وچے. جتنا بولنا ہے اودا حساب ہی دینا ہے. اے نہیں کہ بول لے آئے زبان جو لفظ ادا کر چھڑیا تے گل ختم ہو گئی ہے. نا، جو بولے آئے تیری زبان تو جنہ جنہ لوگاں دی دل آزاری ہوئی ہے، تیری زبان تو جڑے جڑے رشتے ٹوٹے نے، قیامت والے دن انہاں سارے دا حساب دینا پینا ہے. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے چھڑے میں ان جنت دی ضمانت دینا وا. یا رسول اللہ کیڑی؟ فرمایا پہلی چیز دونوں ٹنگاں دے درمیان جڑی چیز شرمگاہ او دی ضمانت دے کہ میں اونوں حرام طریقے نال استعمال نہیں کراں گا. دوسری چیز دونوں جبڑیاں دے درمیان جڑی شے یعنی کہ زبان جیڑا انہاں دوواں شیواں دی ضمانت دے چھڑے گا، حضور فرماندے نے میں اونوں جنت دی ضمانت دے چھڑنا. بڑے جے لوگ اپنی زبان دی وجہ نال جہنم میں جان گے. اپنی زبان دی وجہ نال لوگو دنیا تے رہندیاں انیاں محبتاں بکھیر کے جاؤ، اتنی مٹھی زبان رکھو، اس طریقے نال بول کے جاؤ کہ جدو تسی مر جاؤ تے تہاڈا کتے ذکر ہوے نا تے لوگ آکھن یار کنا چنگا بندہ سی، بڑا ہی کو اس نے اخلاق دا پیکر سی، بڑا ہی چنگا بندہ ہے یار، بولن دا بڑا چاجز. اللہ دی مغفرت کرے. بے ساختہ لوگاں دے منہ چ دعا نکل جائے. انج دا کردار اپنا کے نہ جاؤ، انج دی بولی نہ رکھو حضور دے غلاماں نال کہ تیرے مرن تو بعد لوگ آ کرو یار فلاں شکر ہے یار جان چھٹ گئی، جان چھٹ گئی. اے نہ لوگ آکھن، بلکہ جدوں بھی تینوں یاد کرن تے ہاتھ اٹھا کے تیرے واسطے دعا کرن. اے اخلاق اور اے اخلاق دا عملی نمونہ جڑا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. فتح مکہ دا دن دشمن سامنے نے جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اذیتاں دتیاں، او لوگ جڑے اوجڑیاں پان والے تے کوڑے سٹن والے تے پتھر مارن والے سامنے نے. ہائے ہائے ہائے. تو فرمایا دسو میں تہاڈے نال کی سلوک کراں، تہاڈے نال کی سلوک کراں. آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا. فتح مکہ دا دن ہے. او قریش مکہ جڑے ظلم و زیادتی کرن والے جڑے پتھر مارن والے نے وہ سارے سامنے کھڑے ہوئے نے تے فرمایا دسو میں تواڈے نال کی سلوک کراں. عرض کردے نے سونیا ساڈے نال سلوک کی کرنا ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو رحیم ہے، تو محبوب خدا ہے. سونیا سلوک کی کرنا ہے اوہی سلوک کر لئی جیڑا سلوک یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا. تے پھر سرکار نے بھی وہی سلوک کیتا. اور انہوں نے پتھر مارن والے یارا پتھر مارن والے یارا او جے آویں تو میرے کول ہوئے تینوں کملی بچ چھپا لواں اوے سیدھا جنت
معافی ہے، اج اعلان معافی ہے، جیڑا حرم کعبہ چا جائے اونوں بھی معافی ہے، جیڑا اپنے دروازے تولے اونوں بھی معافی ہے، اج ساریاں نوں معافی ہے، لوگاں نوں پتہ چل جائے اے او آیا ہے جیڑا بدلے لین والا نہیں ہے تے کریم بن کے آیا، یہ تے کریم بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک بندہ سی جدے کول کعبۃ اللہ دیاں چابیاں ہوندیاں سن، او دا نام سی عثمان، حضرت عثمان غنی نہیں، ایک اور عثمان۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کو کعبے دیاں چابیاں منگیاں، فرمایا کعبے دیاں چابیاں دے، میں تھے نماز ادا کرنی ہے۔ انہیں کہا میں تو انہوں کعبے دیاں چابیاں نہیں دینی۔ سرکار خاموش ہو گئے۔ جس لئے فتح مکہ دا دن آیا نا، حضور نے انہوں بلایا، آیا، آپ نے فرمایا میں تیرے کل کعبے دیاں چابیاں منگیاں سن تے تو نہیں دیتیاں، آج میں فاتح بن کے آیا، لیا چابیاں۔ انہیں کم دے ہتھاں نال نا چابیاں حضور دی بارگاہ پیش کیتیاں۔ سرکار نے دروازہ کھلایا، کعبۃ اللہ دے اندر جا کے نفل ادا کیتے، حضور باہر آئے، فرمایا عثمان تیرے کولوں میں کعبے دیاں چابیاں منگیاں سن تو نہیں دتیاں، اج میں فاتح ہو کے آیا ہاں، اج چابیاں میرے قبضے چ نے، میں جنوں چاہواں دیواں، پر اسلام کسے کولوں عزتاں لین نہیں آیا، اسلام تے عزت دین آیا ہے، جا اج پھر یہ چابیاں میں تیرے حوالے کرنا۔ اور فرمایا ہے چابیاں صرف تیریاں ہی نہیں، تیرے کول ہی نہیں رہن گیاں، بلکہ نسل در نسل تیری اولاد دے کول یہ چابیاں رہن گیاں۔ کیسا حضور دا ظرف ہے کہ جنہ لوکاں نے حضور علیہ السلام نو جواب دیتے، حضور نے ظلم کیتا، سرکار نے انہاں سارے نو معاف فرما دیتا۔ ایک مائی بڑا مشہور واقعہ آخر تے ذوق واسطے بیان کردا جانا، ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے، سامان گٹھری پئی ہے تے بیٹھی ہے، سرکار کولو گزرے، فرمایا اماں کتھے چلی ہیں؟ آندھی ہے پترا میں تور چلی، میں تور چلی ہوں۔ اماں کتھے چلی ہیں؟ مائی کہنے لگی پترا میں سنیا تے ایک محمد نا دا بندہ ہے، سنیا جیڑا دے متھے لگے او دا ہی ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے ہو، جیڑا دے متھے لگے او دا ہی ہو جاندا ہے۔ تے فرمایا اچھا، فرمایا مائی پھر تو تر چلنی ہے؟ جہاں پترا میں تر چلنی ہے تے مائی جاندی نہیں، پترا پار پا رہا ہے، سامان پا رہا ہے، تے مائی پھر ڈیگ دی کنوں ہے، پترا میرا ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا ماجدہ کوئی نہ ہووے او دا میں ہونا۔ اچھا وے پترا اللہ تینوں زندگی دے، حضور نے گٹھری سیر تے چکی، مائی اگے اگے پیچھے پیچھے حضور گٹھری چک کے جا رہے ہیں۔ ایک کون ہے گٹھری چکن والا؟ اور جدیاں پیراں نو جبریل چومنا ہے، جدیاں پیراں نو جبریل چومنا ہے، انہیں گٹھری چکی ہوئی ہے، جدیاں پیراں نو جبریل چومنا ہے۔ آپ مسلمان بھائیا توجہ فرما دے جانا، ایک گٹھری چکی حضور چل دے مختصر کرنا وا، چل دے جیڑا وے مائی دے پیکیاں دا کر آ گیا، مائی پراواں نو ملی، پرجائیاں نو ملی، مائی خوش ہو گئی، آویں اماں گٹھری رکھ دیا، آویں پترا گٹھری رکھ دے۔ فرمایا اماں اچھا پھر اجازت میں چلنا، وے پترا روٹی کھا لے، اماں مہربانی پترا پانی پی لے، اماں مہربانی پترا تھوڑی دیر لیٹ ہی جا، اماں مہربانی وے پترا پھر گل ہی سن جا۔ فرمایا دس مائی کی گل ہے؟ عرض کا مائی آندی ہے وے پترا او دے کولو بچی، او دے کولو بچی۔ حضور مسکرا پے، فرمایا اماں کدے کولو بچنا ہے؟ آندھی وے پترا او محمد نا دا بندہ جیڑا او دے متھے لگے او دا ہی ہو جاندا۔ فرمایا او دے کولو بچی۔ حضور مسکرا پے، مائی آندھی وے پترا میں تینوں نصیحت بھی کرنی ہے، مت بھی دینی ہے، تو اگو ہسنا ہے پیا۔ پترا او دے کولو بچی، او پیو دادے دا دین چھڑا کے اپنے دین وچ لے آندا ہے، جیڑا او دے متھے لگے او دا ہی ہو جاندا ہے، او دے کولو بچی۔ فرمایا اماں کی دے کل؟ فرمایا او دے کل جڑا ہے اپنا جڑا دین چھڑا کے اپنے دین وچ لے آندا ہے۔ میرے نبی مسکرا پے، حضور نے فرمایا اماں جدے کولو ڈکنی ہے، جدے کولو روکنی ہے او میں ہی ہاں، آوے پترا تو ہے؟ فرمایا ہاں اماں میں ہی ہاں۔ آئے پترا جے
ہے پھر مینوں بھی اپنی بنا لے جے تو ہے تے پھر مینوں بھی اپنی بنا لے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی مل کے میرے نال پڑھ لو تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیرا اچا ناواں نال نہیں اوپر چھاواں تیرا اچا ناواں نال نہیں اوپر چھاواں او تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی فرمایا اماں جدے کولو ڈک نہیں ہو میں واں آوے بچہ تو ہے فرمایا ہاں اماں میں جے پترا تو ہے پھر مینوں بھی اپنی بنا لے او بیڑا کرک جائے مکے دے کافراں دا جڑے آندے سن اوے او تے جادوگر اپنے دین وچ لے آندا ہے اوے انہاں دا ککھ نہ رہے پترا ایڈی سونی صورت والا تے ایڈی سونی سیرت والا کوئی جادوگر نہیں ہو سکدا پترا میں گواہی دیندی ہاں تو بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا تو بھی سچا ہے تے تیرا دین بھی سچا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے حضور دا اخلاق حضور دا کردار جدل ویک کے اج او کردار اپنان دی ضرورت ہے مسلمان او کردار اپنا جدل ویک کے غیر مسلمہ کے واقعی تو حضور دا غلام ہے واقعی حضور دا امتی ہے واقعی مسلمان ہے اج او کردار اپناؤ تاکہ ہر بندہ لوگے نہ آکھن کہ اے مسلمان ہے جدے ہوندے نے بلکہ لوگ تیرے کردار الویک کے آکھن یار انج تے حضور دے غلام ہوندے نے او جدے غلاماں دی یہ شان ہے اس آقا دی کی شان ہوئے جدے غلاماں دی یہ شان ہے اس آقا دی کی شان ہوئے گی اللہ تعالیٰ سانو حضور دے بتائے ہوئے طریقے درال اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر تے او دعا کر کے اجازت چاہواں گے اے جدو مراں تے سونے آ جاویں سونا مکھڑا اے آپ بھی کھا جاویں اے سانو کلمہ آپ پڑھا جاویں پڑھیے لا لا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ